يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے اہم احکام بیان فرمائے ہیں، اور جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ مردوں کا بھی میراث میں حصہ ہوگا اور عورتوں کا بھی ہوگا، یہ انقلابی حکم سب سے پہلے اسلام نے دیا تھا کہ عورتیں بھی میراث کی حقدار ہوں گی۔ اب وہ کون کتنا حقدار ہوگا اس کی تفصیل ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے چند بنیادی باتیں عرض کرنی ضروری معلوم ہوتی ہیں تاکہ اس ترجمے سے اس کا صحیح مفہوم واضح ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو اور وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے تو اس پر سب سے پہلا حق اس کے قرض خواہوں کا ہوتا ہے، یعنی دین اگر اس کے ذمہ کوئی واجب ہے، اس کا بار بار قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اگر کسی کے ذمہ کوئی دین واجب ہے، وہ یعنی دین سے مراد صرف قرضہ ہی نہیں ہوتا، اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو وہ بھی دین ہے، اگر کوئی سامان خریدا ہے ادھار اور ابھی پیسے نہیں دیے وہ بھی دین ہے، کسی اور کی کوئی مالی ذمہ داری انسان کے اوپر آ رہی ہو تو وہ بھی دین ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں لائبلٹیز کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی شخص کے ذمہ کچھ لائبلٹیز ہیں اور انہی لائبلٹیز میں داخل ہے کہ اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو بیوی کا مہر بھی اس میں داخل ہے، اور کسی اور شخص کا کوئی مالی حق انسان کے ذمہ واجب ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، کسی مزدور کی مزدوری ادا نہیں کی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو سب سے پہلا حق کسی انسان کے ترکے پر اور چھوڑے ہوئے مال پر اس کی مالی ذمہ داریوں کا ہوگا، یعنی سب سے پہلے اس کے قرضوں کو یا اس کی مالی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کی جائے گی۔ اگر فرض کرو کہ
کسی شخص کی مالی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے اس کی ادائیگی کے بعد، تو پھر کوئی مال میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ سارا مال جو ہے وہ جو اس کے دائنین ہیں یعنی جو قرض خواہ ہیں ان کو دے دیا جائے گا، ان کو حصہ رسدی ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اصول تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا اصول ان آیات کے اندر بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کچھ دین تھا اور وہ ادا کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر دوسرا نمبر آتا ہے اس کی وصیت کا، یعنی مرنے والا اپنے جانے سے پہلے وہی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، وارثوں کے علاوہ کسی شخص کو، یا کسی مسجد میں لگا دیا جائے، کسی مدرسے میں لگا دیا جائے، کسی ہسپتال میں لگا دیا جائے، کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیا جائے، یہ وصیت کہلاتی ہے۔ اس وصیت کے لیے بھی دو اہم بنیادیں ہیں کہ ایک یہ کہ وہ کل مال کے 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ کل مال اگر فرض کیجئے 100 روپے ہے تو اس میں سے صرف 33 روپے 33.5 روپے کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ 33 صحیح 1/3 ہی کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ جو وصیت ہے یہ اگر فرض کرو کسی نے اس سے زیادہ کی کر لی تو بھی زیادہ والی وصیت معتبر نہیں ہوتی، وہ پھر بالآخر صرف 1/3 ہی کی حد تک معتبر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی، وارث کی حیثیت تو اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دی ہے، لہذا کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ ان شرطوں کے ساتھ جب کوئی وصیت کی گئی ہو تو انسان کے ترکے پر دوسرا حق اس وصیت کا ہوتا ہے، یعنی دین کی ادائیگی کے بعد مالی ذمہ داریاں ادا کر دینے کے بعد اگر کوئی مال بچ رہا ہے تو اس میں سے 1/3 کی حد تک وصیت نافذ کی جائے گی، اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر ورثہ کو دیا جائے گا۔ یہ ہے ایک تو اصول یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان آیات کریمہ بیان فرمایا کہ جس میں بار بار کہا کہ جو کچھ مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو یا اس کے ذمہ کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد یہ میراث تقسیم اس طرح کی جائے گی۔ دوسری بات جو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے وارثوں میں 2 قسم کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک وہ وارث ہے کہ جن کا ایک متناسب فیصد حصہ اللہ تعالی نے مقرر کر دیا، مثال کے طور پر بیوی کا، کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی بیوی زندہ ہو اس کے انتقال کے وقت تو اس کو اگر اولاد ہے مرنے والے کی تو 1/4 حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی تو 1/4 حصہ، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ دیا جائے گا، جیسا کہ ابھی آیات کے اندر آئے گا۔ اب یہ خاص حصہ مقرر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کا۔ اسی طرح شوہر کا بھی خاص حصہ مقرر کیا گیا ہے، بعض صورتوں میں بہنوں کا بھی کیا گیا ہے، بعض صورتوں میں بیٹی کا بھی کیا گیا ہے، بعض صورتوں میں ماں اور باپ کا بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ کہلاتے ہیں ذوی الفروض، یعنی وہ لوگ جن کے حصے اللہ تعالی نے مقرر کر دیے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اب اگر کسی کا 1/4 حصہ کا ہے تو 1/4 حصہ اس کو ملے گا ترکے کا، اس سے کم بیش نہیں ہو سکتا۔ 6واں حصہ کا ہے تو 6واں حصہ ملے گا، اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری قسم وارثوں کی وہ ہے جن کو اسبہ کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور سے وہ وارث ہیں جو یا تو مذکر ہیں بذات خود یا مذکر کے واسطے سے میت کے ساتھ منسوب ہے، ان کو بھی اسبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب ذوی الفروض کو ان کے حصے دے دیے گئے تو اس کے بعد جو کچھ بچے وہ ان اسبات کو دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ اصول ہے
کہ اگر اسبات میں مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو تو مرد کا حصہ دوگنا ہوگا عورت کے حصے سے۔ فرض کرو کہ اگر کسی شخص کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی ہے تو اس صورت میں اس کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ کار رکھا ہے کہ جن کے حصے مقرر کر دیے گئے ان کو وہ حصے دیے جائیں، اور ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ سارے اسبات کے درمیان تقسیم کیا جائے، اس طرح کہ مرد کا حصہ عورت کے حصے کے مقابلے میں دوگنا ہو۔ تیسری بات جو اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اصولی طور سے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیے، جتنے مقرر کر دیے، نہ کسی حصے دار کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ اس پر اعتراض کرے کہ میرا حصہ کم کیوں کیا گیا، میرا فلاں کا حصہ زیادہ کیوں کیا گیا، نہ مرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ اس حصے میں کوئی کمی بیشی کرے اور یہ کہے کہ بھئی مثلا میں تو فلاں کو زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرما دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا تھا دنیا اور آخرت میں، اور کس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، کس کا کم ہونا چاہیے تھا۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ بیٹوں میں تمہیں نفع کے ساتھ کون زیادہ قریب ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، اس کے اوپر لینے والا بھی قناعت کرے اور دینے والا بھی یعنی مرنے والا بھی یہ سمجھے کہ اس میں کوئی کسی پر ظلم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف کا حصہ ہے۔ چوتھی بات جو یہ ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی چھوڑتا ہے مرنے والا، اس کی ایک ایک چیز میں یہ سارے ورثہ حقدار ہوتے ہیں، چاہے اس کے پہننے کے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، جو اس کے جسم پر ہے وہی کپڑے بھی نہ ہو، وہ ان کپڑوں کا بھی وہ بھی مرثہ کا حق بن جاتے ہیں۔ لہذا کسی کے مرنے کے بعد اس کے گھر کی استعمال کی چیزوں کو استعمال کرنے میں بھی بڑی احتیاط چاہیے، اور جب تک کہ تمام ورثہ بالغ نہ ہو، عاقل نہ ہو، ان کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف مرنے والے کی میراث میں نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 3/4 حصے کی حقدار ہے۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو
اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک 6 حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات پر رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف رشتہ داروں کے مختلف حصے بیان فرما دیے ہیں، اور چونکہ ہر حصے کے ساتھ یہ بتلایا گیا تھا کہ سب سے پہلے تو دین ادا کیا جائے گا، پھر اگر کسی نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، یعنی اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وصیت کے بارے میں یہ ہدایت بھی عطا فرما دی کہ وصیت جو شخص کر رہا ہے اس سے اس کو کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے وارثوں سے ناراض ہے اور وارثوں سے اس کا دل نہیں ملتا، مثال کے طور پر اس کی وارث ہونے والی ہے اس کی ایک بہن، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ اولاد نہ ہو، یا اگر بعض صورتوں میں اولاد کی صورتوں میں بھی بہن وارث ہوتی ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتی، تو بہن اگر وارث ہے اور بہن سے جھگڑا ہے، اسے دل نہیں ملتا، تو خواہش نہیں ہے کہ بہن ہمارے مال میں سے کچھ زیادہ مال وصول کرے، ایسے موقع پر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی اس کا حصہ کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی وصیت کسی کے لیے کر دی کہ بھئی میرے مال میں سے 1/3 آپ فلاں کو دے دینا، وہ جو وارث نہیں ہے اس کے لیے وصیت کر دی، تو اس فلاں سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی یا اس کو دینا بذات خود کوئی مقصود نہیں تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ میری بہن جو جس سے میری لڑائی ہے وہ میرے میراث میں سے اتنے زیادہ پیسے نہ ملیں، اس کم پیسے ملیں، تو یہ ضرر پہنچانے کی ایک صورت ہے، نقصان پہنچانے کی صورت ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وصیت کرنے کی تو تمہیں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے، اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور بڑا خوبصورت جملہ آگے استعمال فرمایا، وصیۃ من اللہ، تم تو اپنی وصیت کو لیے پھرتے ہو، اصل تو وصیت اللہ کی ہے، اور اللہ کی وصیت یہی ہے کہ جو حصے جس کے مقرر کیے گئے ہیں ان حصوں کے مطابق ان کو مال تقسیم کرو، اس کو نہ کم کرنے کی کوشش کرو نہ زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ واللہ علیم الحلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام بیان فرمائے ہیں تو اپنی عادت جاریہ کے مطابق آگے پیچھے اس کے دنیا آخرت میں نتائج سے متعلق بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا،
اور جو نافرمانی پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کو سے تجاوز کرتا ہے، تو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور اس کو بڑا ذلیل کرنے والا عذاب پہنچے گا۔